بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، ابھی ہمارے ساتھ محترم نعمان چوہان صاحب موجود ہیں۔ یہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے شاگرد اور فالوور ہیں، اور جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے مرزا جونیئر اینڈ سینئر، تو اس کے رکن ہیں۔ تو ابھی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی ان کے ساتھ، تو آپ حضرات تشریف فرما رہیے اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے نا وہ آپ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ نعمان صاحب کے ساتھ گفتگو ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ 1 منٹ کی گفتگو میری ہوگی ہمارے مقدمے کے بعد۔ پہلے مقدمہ ہوگا، اس کے بعد گفتگو ہوگی، تو 1 منٹ ہم بولیں گے، 1 منٹ یہ بولیں گے اور 1 منٹ میں بولوں گا۔ میں جو اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں وہ یہیں سے کرتا ہوں کہ ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل کے اوپر ہم نے مناظرے کا چیلنج دیا ہوا ہے انجینئر صاحب کی کچھ ویڈیوز کے حوالے سے، تو اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ چیلنج نمبر 1 ہے، چیلنج نمبر 2 ہے، چیلنج نمبر 3۔ تو میں پہلی ویڈیو یہ چلاتا ہوں اور اس کو سنتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس حوالے سے ہم پھر نعمان صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے فرقوں میں نا تو اس طرح میں اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، یہ اس نے مجھے خود سنا ہے۔ کہتا ہے جب اندر ہوا نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی الاسلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے انفیوں کو کہانی کرائے گی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں، آپ صرف کوئی مانتے ہیں، وہ کی بھی مانتے ہیں، کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہے، تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے۔ کہتا نہیں، میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے۔ کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھ قادیانی نے۔ اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا۔ جی محترم نعمان صاحب، آپ پہلے تو یہ بتائیے، چلے گئے ہیں نعمان صاحب؟ تو نعمان صاحب چلے گئے ہیں؟ انجینئر صاحب نعمان صاحب چلے گئے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو انجینئر صاحب؟ نعمان صاحب آ گئے ہیں۔ نعمان صاحب آپ نے یہ ویڈیو سن لی ہے؟ ہیلو، مائک کا جی جی میں نے سن لی، وہ اینڈ میں تھوڑا میں بیک ہو گیا تھا، دوبارہ چلاتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی اینڈ سے۔ چلے میں اب تو اس طرح میں اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، یہ اس نے مجھے خود سنا ہے۔ کہتا ہے جب اندر ہوا نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے انفیوں کو کہانی کرائے گی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں، آپ صرف کوئی مانتے ہیں، وہ کی بھی مانتے ہیں، کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہے، تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے۔ کہتا ہے میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے۔ کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھ قادیانی نے۔ اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا۔ اچھا نعمان صاحب آپ کو آواز آ گئی ہے؟
جی جی آ گئی آواز, سن لیا میں نے. اچھا, اس ویڈیو کے اندر آپ کیا سمجھے ہیں وہ ذرا آپ اپنے الفاظ میں بتا دیں کہ آپ کیا سمجھے ہیں. اس میں سے آپ کا سوال کیا ہے, آپ کو اس میں سے کیا؟ مجھے نا مجبوری اب یہ ہے کہ جب میں نے بولنا ہوگا پھر میں آپ کا مائک میوٹ کروں گا, اور جب آپ کو بولنے کی اجازت ہوگی تو میں مائک میوٹ ہٹا دوں گا. رولا اصل میں یہ ہے کہ آپ کی نا وائس ڈبل ہو رہی ہے, کوئی فنی خرابی ہے آپ کے مائک کے ساتھ یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے. اچھا, اس میں نا دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ قادیانی مرزئی جو ہے نا وہ جب نہیں, ایک شخص جب قادیانی مرزئی کے پاس گیا نا تو اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں پہ ہے, تو اس قادیانی مرزئی نے وہ حوالے دکھا دیے, انجیل میں سے نکال کے حوالے دکھائے کہ یہ دیکھو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ تھی کہ یہ انجینئر صاحب کی بات ہے کہ تمہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ قادیانی مرزئی نبی کو نہیں مانتے. یہ ویسی ہی کہانی ہے کہ جیسے اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے بلکہ اماموں کی مانتے ہیں, تو ویسے ہی قادیانی مرزئی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بھی مانتے ہیں. یہ دو اصل میں پوائنٹ ہیں, دو نقطے ہیں. آیا میں درست سمجھا ہوں یا غلط سمجھا ہوں, یہ آپ نے بتانا ہے مجھے کہ قادیانی مرزئی آیا ہمارے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ نمبر دو, وہ جو قادیانی مربی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ جات نکال کے دکھائے, کیا یہ درست اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ جی اب آپ بول سکتے ہیں. جسے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو قادیانی جو ہے نا وہ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے کہا اس سے ویڈیو میں, تو قادیانی تو ہمیں نبی اسلام کو نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے, وہ تو اپنے اس کو جو ہے نا ان کا دجال ہے وہ ان کو مانتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی, ان کے بعد کوئی کسی نبی نے نہیں آنا. ٹھیک ہے بھائی. اور علی مرزا علی بھائی نے جب یہ بات بولی ہے تو اس کی پوری میں نے بھی یوٹیوب لگایا ہوا ہے ابھی بھی. کیا ٹاپک کیا قادیانی کافر ہے؟ ابھی میں بولتا ہوں تو آپ کا مائک میں نے میوٹ کر دیا ہے. آپ اس چیز کو تسلیم کر گئے ہیں کہ قادیانی مرزئی صرف اپنے نبی یعنی مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں, ہمارے نبی کو نہیں مانتے. لیکن آپ کے مرزا انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, یہ علی مرزا کا جو کلپ ہے نا پورا, یہ آپ نے آدھا میں پورا اس کو سنوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں قادیانی کو دعوت اصلاح, یہ اس کا کلپ ہے ٹوٹل 27 منٹ 23 سیکنڈ کا. اس میں سے آپ نے یہ کلپ کاٹا ہوا ہے, تو میں اس کا پورا کلپ سنوں گا کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی ہے پوری اس طرح. اچھا ٹھیک ہے, آپ اگر میری بات پہ یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں. اس ویڈیو کے اندر اس نے یہی کہا ہے, اور میں آپ کو دوبارہ یہ ویڈیو سنا دیتا ہوں, دوبارہ سن لیں نا. میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی اسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی نا کہ وہ نبی اسلام کو نہیں مانتے. یہ دیکھیں, یہ واضح طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کوئی مانتے ہیں, وہ کی بھی مانتے ہیں, کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہے, تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے کبھی بات کی تو سن لیا آپ نے, وہ واضح طور پہ
جناب کہہ رہے ہیں کہ قادیانی مرزئی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں، جس طریقے سے اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ تو یہ صرف لوگوں کو کہانی کرائی ہے ان مولویوں نے کہ قادیانی مرزئی مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے اور ان کی نہیں مانتے۔ جی کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر علی بھائی نے اگر یہ بات بولی ہے کہ قادیانی جو ہے ہمیں نبی کو مانتے ہیں، تو اگر ان کو آپ کہ آپ کہتے ہیں کہ علی مرزا یہ تو بات جو بولی کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور قادیانی ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو پھر وہ جھوٹا نبی کیوں، دجال، اس کو کیوں کلیم کرتے ہیں کہ وہ بھی نبی ہے؟ وہ شاید ان کا کلپ میں پورا سنوں گا، پھر میں آپ کو جواب دوں گا اس کا۔ اگر یہ ایسے سے وہ مانتے نبی نہیں مانتے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک وہ لوگ کہتے ہوں گے شاید آیا تھا اس زمانے میں حضور باللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہوں گے کہ نبی نہیں مانتے ہوں گے، ویسے تو وہ لوگ مانتے ہوں گے کہ یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ان کیس آپ کہتے ہو کہ یہ علی مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قادیانی جو ہے نبی وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، تو پھر وہ تو علی بھائی جو ہیں یہ بات صحیح نہیں بول رہے۔ باقی کلپ میں 27 منٹ کا یہ پورا سنوں گا میں، آدھی بات کا میں یقین نہیں کر سکتا میں آپ کی بات کا، پورا پیچھے سے کانٹیکٹ پورا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 8 منٹ اور 56 سیکنڈ کا ہے، میرے پاس بھی یہاں پہ یوٹیوب پہ کھلا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ۔ جی آپ بولیں۔ جی نعمان بھائی بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے سچائی، یہ اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو انجینئر صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ بالکل غلط کی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یہ اچھی بات ہے۔ بس یہی میں نے آپ کو یہ منوانی تھی یہ چیز اور یہ کہلوانی تھی۔ اچھا مزید اس ویڈیو کے آگے اور اپنی بات کو وہ مضبوط کر رہے ہیں کہ جو وہ بات انہوں نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس قادیانی مرزئی نے پھر بائبل کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھیں، آگے سننے ذرا۔ تو انہوں نے کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے۔ کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز، گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھتے قادیانی نے۔ اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی۔ اچھا جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ جو قادیانی ہے وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے، اس کو علی بھائی بھی بولتے ہیں کہ لوگ کافر ہے، دجال ہے، جو ان کے ماننے والے بھی ہیں، کیونکہ وہ نبی وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر علی بھائی نے یہ بولا ہے کہ وہ لوگ ان سے دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ نبی وسلم ہیں، تو وہ قادیان جو آپ کی کتاب بزرگ کتابوں سے وہ دلیل دیتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ مطلب ہمارے کسی ان کیس ذہن سے میرے نکل گیا ہے، تو قادیانی ہر کتابوں کے وہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے نا آپ کی، میں اس کا پورا کلپ سنوں گا قادیانی کو دعوت اصلاح والی، ٹھیک ہے، پھر میں آدھا کلپ کو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، پورا ایک کانٹیکس چلتا ہے علی مرزا بھائی کا۔ بعضوں کو کافی کسی کلپ سے وہ ایک بنی خدا والا کلپ تھا، ایک دوسرا چھوکرے والا کلپ تھا، وہ پورا میں نے سنا تو مجھے بات سمجھ میں آئی تھی، علی بھائی نے اس کانٹیکس میں یہ بات بولی تھی، تو چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے میں کسی کا یقین نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے کہ ہمارے نبی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو، قادیانی جو ہے نبی وسلم کو نہیں مانتے نا، وہ مانتے ہوتے تو اتنا بڑا فتنہ تھوڑی پھیلتا۔ اللہ اچھا ایک منٹ میں مائک میوٹ کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کو دعوت اصلاح کے اوپر تو میں مفصل 2-3 گھنٹے کی پوری ویڈیو کے اوپر اول سے لے کے آخر تک سٹریم کر چکا ہوں، لیکن یہ والا جو کلپ ہے یہ کیا قادیانی کافر ہیں جو حمزہ علی عباسی کو جواب دیا تھا، یہ وہ والا کلپ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جناب جب ہم وہ کلپ اوریجنل یہاں پہ دکھائیں گے سنائیں گے نا تو یہ کاپی رائٹ جناب سٹرائک بھیج دیتے ہیں علی بھائی، تو اس وجہ سے میری یہ مجبوری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ علی بھائی کی ویڈیو 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کی ہوتی ہیں، تو اب پھر ہم اپنی سٹریم تو نہیں کر سکتے، وہ پھر یہی ہے کہ اول سے لے کے آخر تک ان کی ہی سن سکتے ہیں ہم، بس پہلے 3 گھنٹے کی ان کی ویڈیو چلائیں
پھر کوئی 5 گھنٹے اس 3 گھنٹے کی ویڈیو کے اوپر ہماری گفتگو ہو، تو یہ تو پھر یہی کام کرتے رہیں گے ہم 24 گھنٹے. ہاں جی، اصل تو بات یہی ہے، یہ وہی قادیانی مرزائیوں کا کلیم ہے. قادیانی مرزائی بھی کہتے ہیں کہ 2 صفحے آگے سے پڑھو 2 صفحے پیچھے سے پڑھو تو بات پھر تمہیں سمجھ آنی ہے، ویسے نہیں سمجھ آنی. میرے بھائی ایک واضح طور پہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ قادیانی مرزائی ہمارے نبی کو مانتے ہیں، بلکہ وہ اس طریقے کا مانتے ہیں کہ جیسا مسلمان بھی نہیں مانتے. وہ تو دیکھو بائبل کے اندر سے نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، تمہاری بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ یہی چیز ثابت کر رہا ہے؟ اگر آپ کو حق سمجھ آ گیا تو آپ پھر چھپائیے گا مت برائے کرم. آپ مسلمان ہیں میرے بھائی، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کم از کم اس ایک کلپ میں چھوڑیں. میں یہاں پہ اعلان ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر یہ جناب سیاق اور سباق سے ہٹ کے کوئی بات ہو میں اس کا مجرم ہوں، لیکن میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ یہ جناب یہ جو کلپ ہے اس کا سیاق اور سباق کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی مرزائی ہمارے نبی کریم کو مانتے ہیں، بلکہ ایسا مانتے ہیں کہ مسلمان بھی ویسا نہیں مانتے، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی مسلمان بھی نہیں کرتے. وہ تو بائبل کے اندر سے حوالے نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فلاں فلاں جگہ کے اوپر ہے. جی آپ اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ آپ تھوڑا زیادہ مس گائڈ کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پورا 2 گھنٹے کی کلپ نہیں چلائے، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے کی 2-3-5 منٹ کی لے لیں، 2 منٹ کی 1 منٹ میں تو وہی ہوگا. زیادہ ویڈیو آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر لیں میرے کو. اور دوسرا یہ ہے کہ بائبل سے نکالے تو وہ اپنے دجال کی نکال رہا ہے نا، وہ ہمارے نبی تو نہیں نکال رہا ہے، وہ بائبل سے. حالانکہ وہ تو قرآن پاک سے دلیل دیتے ہیں اپنے دجال کی کہ یہ نبی ہے وہ نبی نہیں ہے. اچھا نعوذ چلیں باللہ. آپ اسرار کر ہی رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کا یہ بھی ابھی اسی ڈیبیٹ کے اندر میں یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں. میں ویڈیو وہ لگاتا ہوں جناب، ٹینشن نہیں ہے. کاپی رائٹ سٹرائی کا باغ آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ویڈیو جناب مکمل جو کلپ ہے نا وہ میں یہ جو آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہے وہ ہے مکمل 8 منٹ 56 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے. اب میں شروع سے سنانے لگا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہ آپ کا الزام نہ رہے کہ یہ تم نے پوری نہیں سنائی. کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہ لیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ ایک یہ پوائنٹ یہ بھی چلیں نوٹ کر لیں، یہ پوائنٹ یہ آپ اپنی ڈائری کے اوپر لکھ لیں، اس کا جواب مجھے دینا ہے آپ نے. یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اس چیز کا مجھے جواب چاہیے کہ کیا میں آپ کو ریفرنس دوں گا، وہ ہمارے نبی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ قادیانی مرزائیوں کی سپورٹ کر رہا ہے یہ بندہ، یہ قادیانی مرزائی عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہے یہ بندہ. میں آپ کو حوالے دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے پوری کتاب لکھی ہے اس چیز کے اوپر، قادیانی کلمہ. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائی، آپ نے جانا نہیں ہے. بس آپ دیکھیں درمیان میں چلے گئے نا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ لوگ سارے جھوٹے ہیں. جانا نہیں ہے بس. تو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا، آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائڈ کریں نا. جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے. دیکھیں جیسے کہ دیوبندی بریلوی کے دفاع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں قادیانی مرزائیوں کا بھی دفاع کروں گا. لگا دیں گے آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے. کس طرح لے کے آ جائیں گے؟ ادروائز تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بات دیکھیں، ریشو پروپورشن، جس کا جتنا جرم ہے اتنا اس کو جرم بتائیں، بس اس سے زیادہ نہیں. جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان بزرگوں کو دلیل بنا کے جس بندے نے یعنی ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے، سارا غصہ آپ اس کے اوپر نکال رہے ہیں.
جی یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیں، جن بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں، آج کون سا مسلمان ہے کہ جو جناب بزرگوں کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، بہتان نہیں ہے؟ کوئی ایک بندہ دکھا دیں کہ جو جناب یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اب پھر یہ پورا کلپ ہے تو پھر پورے کلپ پہ ہم بات کریں گے۔ میں تو صرف بیچ میں سے ایک چیز کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ اس طرف نہیں آئے، پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی نا۔ آگے سنیں۔ اور کہ ماں کو نہیں مار رہے، چور کو مار رہے، دونوں کو مارے، ٹھیک ہو؟ یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سر، میں اب آپ میری زبان کو لانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں، عمر نام ہے ان کا، آج بھی انگلینڈ میں وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ، انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کرسچینٹی اور اس کے اوپر۔ وہ پاکستان آئے، یہ کچھ 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں، میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد۔ یہ بھی بات نشین کر لیں کہ جب اس نے ابتدا کی تھی، ابھی یہ سوشل میڈیا پہ آیا بھی نہیں تھا، اس وقت کی یہ بات ہے، کہہ رہے 10 سال پرانی بات ہے یہ۔ مطلب یہ کہ یہ سوشل میڈیا سے آنے سے پہلے ہی قادیانیوں کی سپورٹ اور دفاع کے لیے یہ آیا تھا۔ 10 سال پرانی بات ہے یہ۔ اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے، اس طرف اہل حدیث کی ہے، بالکل بیک سائڈ میں امام بارگاہ ہے، اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت ہے، ساری کو۔ اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن، کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا۔ قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نجس سمجھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی۔ واقفیت ہو تو جا بھی سکتے ہیں، یہ اصل میں آپ لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ قادیانی مرزیوں کی عبادت گاہوں میں جایا کرو۔ کبھی بھی نہیں جا سکتے، کوئی مسلمان جا ہی نہیں سکتا۔ واقفیت ہو تو جا سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ذہن بنا رہا ہے، ذہن سازی کر رہا ہے کہ مرزیوں کی ویب سائٹ میں جاؤ، ان کی عبادت گاہوں میں جایا کرو۔ ہاں کسی بندے کے تعلق واسطے سے جاؤ، مرزیوں سے ملاقاتیں کرو، ان سے یاری دوستی لگاؤ۔ یہ بڑا سلو پوائزن ذہنوں کے اندر اتار رہا ہے قادیانیت کو، مرزیت کو۔ آگے سنیے۔ اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان، تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس مقبہ فکر میں۔ ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا، وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ابھی مطلب ایک تو سن سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے، جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب وہ ریورٹ ہوا ہوا تھا، پورا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، کہتے ہیں بائبل لے کے میں پہنچا، تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے، میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں، تو اس طرح میں اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، یہ اس نے مجھے خود سنا ہے، کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا، یہاں پر علی بھائی کو کیا چاہیے تھا؟ علی بھائی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو نیو مسلم تھا اس کو یہ کہتے کہ میرے بھائی مسلمان خود ایک فرقہ ہے، یہ پورے کا پورا ایک فرقہ ہے، یہ فرقے نہیں ہیں جس کو تم یہ وہابی سنی شیعہ دیوبندی کہہ رہے ہو، یہ فرقے نہیں ہیں میرے بھائی۔ میں اگر ہوتا تو میں اس کو یہی کہتا، کیونکہ یہ مسلمان پورے کا پورا ایک فرقہ ہے۔ قادیانیت ایک فرقہ ہے، عیسائیت ایک فرقہ ہے، یہودیت ایک فرقہ ہے، ایتھیسٹ دہری ایک فرقہ ہے، بدھسٹ ایک فرقہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ تو یہ پوری دنیا کے تمام انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن امت دعوت کے اندر شامل ہیں، یہ ساری امت ہیں۔ اور اس پوری امت کے 72 فرقے بننے ہیں، تو یہ جو مسلمان ہیں یہ ایک فرقہ ہیں اور یہی جنتی ہیں۔ یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی چشتی سہروردی قادری یہ فرقے نہیں ہیں میاں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ اس نیو مسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں،
اصل میں مرزا جونیئر صاحب کا نظریہ ہی کچھ اور ہے. ان کا تو نظریہ تو وہی ہے کہ بھائی مطلب یہ کہ ان مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حقیقت چھپا کے رکھو, لوگوں سے حقیقت ان کے سامنے نہ آئے. آگے سنیے. میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی الاسلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے. ہاں یہ وہ آ گیا ہے. اب اس کا سیاق بھی ہو گیا, سباق بھی ہو گیا. سن لیں, پھر نہ کہیے گا بھائی اس ایک کلپ کو دکھانے کے لیے مجھے پوری ویڈیو دکھانی پڑ رہی ہے اور یہاں پہ نواں کٹا کھل گئے ہیں. اب 10 قسم کی چیزیں آ گئی ہیں جن کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے. جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کوئی مانتے ہیں, وہ کی بھی مانتے ہیں. کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف. اب یہ دیکھ لیں قادیانی مرزائیوں کی مثال وہ اہل حدیث سے دے رہا ہے کہ جس طریقے سے اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں, ایسے ہی کیونکہ مثال دے رہے ہیں نا, مثال وہ اہل حدیث سے دے رہے ہیں کہ جیسے قادیانی مرزائی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جیسے اہل حدیث اماموں کو مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. لہذا قادیانی مرزائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ علی بھائی نے مثال غلط دی ہے, یا آپ یہ کہیں کہ نہیں علی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دو میں سے ایک چیز کہنی پڑے گی. آگے سنیں. وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہوا ہے تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتا جی میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے, کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی الاسلام کی شان میں جو تھے نا, پروفیسیز گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے, وہ کھول کے میرے سامنے رکھ قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی. اچھا پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان, ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے, رشیا میں بھی موجود ہے. یہاں پہ دیکھیے قادیانی مرزائیوں کی اسلام کے اوپر تحقیقات پیش کر رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کو بتا رہا ہے کہ قادیانی مرزائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور یہاں سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی ریسرچ کتنی ہے اور انہوں نے قرآن کے اوپر کتنی خدمت کی ہے اور بائبل کو ان لوگوں نے کتنا پڑھا ہوا ہے. یہ سب کچھ اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے کہ ترکی کے اندر جاؤ, فلاں میوزیم میں جاؤ, فلاں میوزیم میں جاؤ, تو وہ سب قادیانی مربی نے نہ بتایا تھا. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں, آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں, اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا. پھر کہتے ہیں میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. یہ لے سر سن لیں جی, اتنا سادہ لے رہے ہیں نا سر, آپ اتنا سادہ لے رہے ہیں یہ فرقوں والا معاملہ. سر یہ کیا بنتا تھا یہاں پہ, جواب کیا بنتا تھا؟ جواب تو یہی تھا کہ میاں یہ مسلمان ایک فرقہ ہے, میاں یہ قادیانیت ایک فرقہ ہے, میاں یہ عیسائیت ایک فرقہ ہے, یہودیت فرقہ ہے, بدھسٹ ایک فرقہ ہے, ہندو مت ایک فرقہ ہے, ایتھیسٹ دہری ایک فرقہ ہے اور دیگر بہت سے فرقے. یہ ٹوٹل فرقے 73 بننے ہیں جن میں سے ایک فرقہ یعنی مسلمانوں کا فرقہ وہ جائے گا جنت کے اندر. باقاعدہ سب یہ ہندو, سکھ, عیسائی, قادیانی, مرزائی یہ سب جنت میں جائیں گے. یہ تھا جواب. لیکن نہیں سر یہ ایشو بڑا لمبا چوڑا ایشو ہے سر. تو اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے, یہ تو ہے ہی مشرک ہے. یہ لیں اب قادیانی جو کہ جنمی ایک فرقہ ہے تو ان کے سامنے مسلمانوں کا جو فرقہ جنتی فرقہ ہے ان کی تذلیل کر رہا ہے. یہ بنتا ہے یہاں پر.
کہ جو ایک جنمی فرقہ ہے اس کے سامنے ایک جنتی فرقے کی یہ تذلیل کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بریلوی مشرک ہیں، یہ دیوبندی مشرک ہیں، یہ وہابی مشرک ہیں، یہ شیعہ مشرک ہیں۔ بھائی یہ ہمارے آپس میں اختلاف ہیں یار، چھوٹے موٹے ہیں وہ، ہم آپس میں مسلمان بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ یہ دیکھو جی شیعہ ماتم کرتے ہیں، آگ کے اوپر چلتے ہیں، تو یہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے یار، غم کا تم نے اظہار کرنا ہے تو غم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم کر لیں گے بیٹھ کے کر لیں گے یار۔ ہم ان جہنمیوں کے سامنے اسلام کی تذلیل کیوں کریں؟ ان جہنمی فرقوں کے سامنے ایک مسلمان فرقے کی، یعنی مسلمان خود ایک فرقہ ہے یار، پوری دنیا کے اندر نا اس جنتی فرقے کو بدنام کر دیا ہے، یعنی مسلمانوں کو بدنام کر دیا ہے اس بندے نے بہت زیادہ۔ اب یہ دیکھیں وہ سارے دندیاں نکال رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ دندیاں سنیے ان کا کہہ کے سنیں۔ یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو آئی مشرک ہے سر۔ ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں؟ سن لیں جی قادیانیوں کا کیسا دفاع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم ختم نبوت کے نام کے اوپر قادیانی مرزائیوں سے الجھتے ہو، تو ختم نبوت بڑا ایشو ہے کہ یہ جو بریلوی شرک کرتے ہیں یہ بڑا ایشو ہے؟ تو وہ سارے کہہ رہے ہیں ہاں جی شرک، یہ چونکہ بریلوی شرک کرتے ہیں تو لہذا یہ زیادہ ایشو ہے، مطلب یہ کہ یہ قادیانی مرزائیوں سے بھی بڑے کافر ہیں۔ سر توجہ تو کریں سر۔ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار میں نہیں جاتے۔ دیکھیں قادیانی مرزائیوں کو کیسے دفاع کر رہا ہے کہ قادیانی مرزائی کسی دربار پہ تو نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت۔ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی کہ قادیانی مرزائی شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو سب پتہ ہے، مرزا جونگر کو سب پتہ ہے، یہ صرف دفاع کر رہا ہے کہ کہیں مرزا سینئر کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے، قادیانیوں کو کوئی برا نہ کہے، اس کو سب پتہ ہے، یہ کھا پی گیا ہے، لوگوں سے اوجل کر رہا ہے۔ آپ جیسے میرے بھائی سکول کالج کے جو بچیاں اور بچے ہیں ان کے ذہنوں کو یہ پرا گندہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں حقیقت کا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر، کم از کم شرک نہیں کرتے۔ ہاں اہل حدیث کچھ بہتر ہیں کیونکہ یہ خود اہل حدیث ہے، خود یہ وہابی ہے، خود یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے وہابی اور اس کا مجددیت کا، اور یہ سرٹیفکیٹ مرزا قادیانی نے بھی دیا تھا، کیونکہ مرزا غلام قادیانی بھی وہابی تھا، اہل حدیث تھا۔ حوالے چاہیے ہوں گے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، نو ٹینشن، میں ادھر ہی ہوں۔ اب یہ ان سب چیزوں کے جواب دینے ہیں آپ نے۔ تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے ہیں آپ کے فرقوں کو۔ تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ہوتی، یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم جب اہل حدیث کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندوں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر یزیدیت ہے تو ہم توحید تو سیکھ کریں گے، ہماری اصل چیز تو توحید ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اصل چیز تو توحید ہے نا جی۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اب چونکہ پاکستان میں ایک ہاں سینسٹیو ایشو ہے، آگے دیکھیے گا کیسے سلو پوائزن کیسے ذہن بنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں بولوں گا نہیں کیونکہ اسمبلی نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے، اب میں ان کو اگر مسلمان بولوں گا نا تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، گل نہ ایسے کنی منی ہوئی کر جاؤ، اگلے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اب یہ دیکھیں کس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے سینسٹیو ایشو، میں کھل کے نہیں بول سکتا، ان کو کھل کے مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے، آئین کا حصہ ہے، اس لیے ایک سینسٹیو ایشو بن گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کافر ڈکلیئر کیا، بالکل ٹھیک ہے، ہاں آ گیا نا اصل۔ ابے یہ اسمبلی کیا چیز ہے، یہ عدالت کیا چیز ہے پاکستان کی،
हमारी 1974 की असम्बली ना भी कहती मिर्ज़ा कादियानी को काफर जिंदीक, वो खंजीर उसी वक्त काफर और जिंदीक हो गया था जब उसने नबूवत का दावा किया और बड़े बड़े दावे उसने किए थे, मुजद्दियत का दावा, इमामियत का दावा, महदियत का दावा, मसीहियत का दावा, खुदा का दावा, इब्नुल्लाह का दावा, खुदा की बीवी बनने का दावा, खुदा की जोजा बनने का दावा, पूरी कायनात को तख्लीक करने का दावा, वो उसी टाइम जिंदीक हो गया था। तो सेंसिटिव इश्यू हो गया जी, सेंसिटिव इश्यू है, इसलिए मैंने नहीं बोलना। तो मैं ये कहता हूं कि चलो तुमने अगर उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया ना, तो हुण ना उन्होंने इंज करके हौली हौली समझाओ, हौली हौली इन्हों यार बनाओ, इनके पास जाओ, इनको दोस्त बनाओ, दोस्तियां लगाओ, इनकी इबादत गाहों में जाया करो। तो ये देखें वो कैसे जहन बना रहा है, जहन साजी कर रहा है। प्रोसिक्यूशन न करें, इल्मी तरीके से दलाइल आप सामने रखें, इनकी इस्लाह की कोशिश करें। और ये इल्मी तरीके से दलाइल इसीलिए नहीं उनके सामने रखते कि इनको पता है कि दलाइल इनके सामने रखे तो अपनी भी छुट्टी हो जाएगी। चलो देख ले कैसे वो ज़हन बना रहे हैं कि मतलब ये कि मिर्ज़ा कादियानी को मरे हुए 1908 में वो मरा था, तो आज 1900 जनाब बल्कि 2021 चल रहा है, आप खुद अंदाजा कर लें कि 1 सदी से ज्यादा हो गया है। तो मतलब ये कि लाखों उलमा ने जो काम किए हैं, मिर्ज़ा कादियानी का जो रद्द किया है, वो उन्होंने इल्मी तौर पे किए ही नहीं है जनाब, वो सारे जाहिल थे। सिर्फ वो ये कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, असल में सही इनको जो खत्म नबूवत का काम या रद्द कादियानियत जो मैंने किया ना, वो मैं कर रहा हूं। तो ये कौन सा रद्द किया जी? रद्द ये है कि मैं इनको कह रहा हूं कि मुसलमानों को कह रहा हूं कि कादियानियों के नेड़े नेड़े हो जाओ, कादियानियों के करीब हो जाओ, इनकी इबादत गाहों में जाया करो, इनको दोस्त बनाओ। ये है इल्मी तरीका, ये इल्मी किताबी वो ये कहता है। इल्मी किताबी का मतलब ये होता है कि कादियानियों को अपना दोस्त बना लो, ये है इल्मी की तारीफ। हाँ आगे दांत निकाल रहा है, देख ले ठट्ठा कर रहा है। और समझ लगी है ए सवाल जेड़ा तुसी मेरे को पूछा ना सर, एक किसी मौलवी को पूछो वो ये जवाब नहीं दे सकता, वो तो हवाइयां छोड़ेगा, उसको क्या पता है कि आगे कितना सेंसिटिव इशू है। हाँ हवाइयां, ये सारे उलमा ने जो काम किए ये हवाइयां छोड़ी हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जो मिर्जा गुलाम कादियानी के रद्द के ऊपर किताबें लिखी हैं वो हवाइयां थी। वो गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब जो आला हज़रत के खलीफा हैं, उन्होंने सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, वो सब हवाइयां थी। और हजारों किताबें जनाब उलमाए बरेलविया ने जो इनके रद्द के अंदर लिखी वो सब हवाइयां थी। हजारों किताबें उलमाए देवबंद ने जो इन मर्दियों के रद्द के अंदर लिखी वो सब हवाइयां थी। वो एहतसाबे कादियानियत 60 जिल्दों के ऊपर आ चुकी है, वो मकतबा देवबंद से छपी है जी, वो सब हवाइयां हैं जनाब। वो उलमाए अहले हदीस, उलमाए वहाबिया ने जो हजारों किताबें लिखी मिर्ज़ा कादियानी के रब में, वो सब हवाइयां थी। शिया ने जो इतना काम किया है वो सब हवाइयां थी। सिर्फ इस एक बंदे ने खत्म नबूवत का काम किया और सिर्फ एक बंदा मुसलमान बच गया दुनिया में, बकाया सब हवाइयां। ये कितनी बड़ी, ये कैसी दुम है जिसके साथ इतना बड़ा हाथी लगा हुआ है। इनको तो सिर्फ दुम नजर आ रही हिलते हुए, और मुझे पता है ये जो दुम नजर आ रही है ना आपको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथी है, वो ये है जो मैं बता रहा हूं आपको। हाँ ये जो मैं बता रहा हूं ना, बस उसको मानो, बकाया सब ऐसे ही फारग है जो मैं बता रहा हूं। ये मैं इसकी वीडियो कोई सी भी देख लें आपको यही मिलेगा, मैं अपनी जात का तहफ़्फ़ुज़, अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ मैं ही मिलेगा। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं इसके ऊपर डिबेट करने को तैयार हूं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने पूरी जिंदगी मैं की। उसकी शैतानी खजाइन 23 जिल्दों के ऊपर उठा के देखिए, उसमें सिर्फ मैं मिलेगी। मैं एक लतीफ़ा जाते जाते मैं सुना देता हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने लोगों को कहा जी मैं इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर एक ऐसी किताब लिखने लगा हूँ कि आज से पहले इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम के दिफा के अंदर ऐसी किताब नहीं होगी, 50 उसकी जिल्दें होंगी। तो लिहाजा उसके एडवांस
सर आप जरा क्लिप एक चला जरा रहे हैं, एक नमाज का भी टाइम। एक मिनट अभी थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दे दें, मैं जरा ये लतीफ़ा मुकम्मल कर दूं। तो वो जनाब 50, मैं क्लोज करता हूँ। तो उसने कहा मैं इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 किताबें लिखूंगा। तो मिर्ज़ा कादियानी ने 5 छोटे छोटे रिसाले 25 सालों के अंदर छोटे छोटे 5 रिसाले लिखे, और आखिर में लोगों को कहा कि जनाब वो 50 और 5 में सिफर की फ़र्क है, लिहाजा वो 50 पूरी हो गई हैं। तो जो पैसा तुमने जमा करवाया था ना 50 किताबों के, वो सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, अब वो 5 जो रिसाले बराहीने अहमदिया के लिखे थे ना मिर्ज़ा कादियानी ने, वो उठा के देख लें, उसके अंदर मैं ही मिलेगा। उसने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर नहीं, अपनी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर वो रिसाले लिखे। मैं ये हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ। उसने तमाम मौलवी उलमा को गालियां निकाली। उसने कहा इनको तो पता ही कख नहीं। असल तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यही काम ये भी करता है। आइए वीडियो सुनिए। इतना सादा मसला नहीं है। इनको दावत सिर्फ वो पेश करेगा जिसके अपने कायद से। हमारे भाइयों से लोग बात करते हैं ना, हाँ वो देखा ना, वो कहता है कि इनको दावत वो ही पेश करेगा जिसके अपने अकीदे सही है। मतलब इन सब उलमा के अकीदे सही नहीं है, सिर्फ मेरा एक अकीदा ठीक है, और मैं जो कर रहा हूं ना, मैंने जो इनको दावत दी मैंने ठीक की है, इन सब के तो अकीदा ठीक है ही नहीं। व्हाट्सएप पे और मेरा जो क्लिप है कादियानियों को दावत इस्लाम, वो कहते हैं पहली दफा किसी ने को बात हमें सही तरीके से समझाई, हमारा मुकदमा समझाए। और ये जो इसका क्लिप है ना कादियानियों को दावत इस्लाम, इस पूरे क्लिप के ऊपर मैं 3-4 घंटे की स्ट्रीम कर चुका हूं। जिस तरीके से अभी इस एक मुकम्मल क्लिप के ऊपर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, और हमें उसी डॉक्ट्राइन के ऊपर बताया है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बताया कि उनको किस किस तरीके से धोखा दिया है। हाँ देखिए, मैंने बताया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन साथ ही मैंने उनका वो दरवाजा बंद कर दिया जो उनको शैतान वसवसा दिला सकता था ना कि हाँ जी सानू तो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कह रहा। हाँ मतलब ये कि कादियानियों को बचाने के लिए मैंने इन फिरकों को गालियां निकाली हैं। मैंने कादियानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा कि बरेलवी शिरक करता है, देवबंदी शिरक करता है, वहाबी शिरक करता है, शिया शिरक करता है, इनके अपने अकीदे ठीक नहीं। हाँ ये था असल में कहानी। वो मैंने क्लियर किया कि चाहे ओ बन या तुसी हो, हम तो दोनों को कोई नहीं करते, सीधी सी बात। हाँ, ये जिस किस्म के कादियानी हैं उसी किस्म के बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, हम किसी को नहीं मानते। इसलिए कि गलती है चाहे कोई भी करे। तो चूंकि ये हमारे मुसलमान फिरके के लोग नहीं कर रहे होते, अपने बुजुर्गों को डिफेंड कर रहे होते हैं, उनको रगड़ा लगा रहे होते हैं, उनको बात समझ नहीं आती, वो इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमारा उड़ाए ना। बात तो कादियानियों की हो रही थी, बीच में फिरके कहां से आगे भाई? तो फिर कादियानियों की पूरा क्लिप ही कादियानियों के ऊपर होता ना। इस पूरे क्लिप के अंदर कहीं भी पर भी उसने मिर्ज़ा कादियानी के किसी एक अकीदे का रद्द किया हो दलील के साथ कि मिर्ज़े ने अपनी किताब के अंदर ये कहा है, तो लिहाजा उसका जवाब कुरान और हदीस से ये है, कभी नहीं सुनेंगे। इसके टोटल जो इसकी वीडियोज हैं 18 वीडियोज हैं जो कादियानियों के रद्द के अंदर, टोटल वो सारी मैंने सुनी हुई हैं। किसी एक वीडियो के अंदर भी उसने मिर्ज़ा कादियानी की किसी किताब का नाम लेके उसके किसी अकीदे की नफी नहीं की। ये करेगा नफी तो देवबंदी की, बरेलवी की, वहाबी की, शिये की किताब उठाएगा और उसकी नफी करेगा। आखिर क्यों? ये तो कहता है सबसे ज्यादा खिदमत खत्म नबूवत की मैंने है, मर्ज़ियों का रद्द किया ही मैंने है। तो कौन सा किया, हमें भी तो पता चले ना। ये तो वही बात हुई कि मिर्जा सीनियर भी कहता था कि सबसे ज्यादा दीन की खिदमत की मैंने। हम आज तक पूछ रहे हैं कि कौन सी खिदमत की उसने, वो बताओ तो सही ना कादियानियों। लेकिन कादियानी बताते नहीं है। नहीं उड़ा सकते। मेरे ऊपर कौन सी एलिगेशन लगाएंगे? मैं तो जिसने खत्म नबूवत पे नबी इस्लाम की तौहीन करके अपने नामों का कलमा पढ़वा के डाका मारा है, मैं तो सबको गलत कहता हूं। ये भी जुर्रत करे तो देखें उन तक दावत पहुंचा देंगे। तो इसमें तो हमें बहुत फीडबैक मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल जितनी मैंने गुफ्तगू करती इतनी काफी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन में एक आपकी तरह ही जूइश एक स्कॉलर है, वो रब्बी नहीं है, इज नॉट रब्बी जो उनके प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर है। वो कंपैरेटिव स्टडी करता है रिलीजन्स की, इस्लाम, जूइश, क्रिश्चियन है, हिंदू। उसने भी जब इस्लाम के ऊपर फाइंडिंग्स दी थी अपनी, तो उसने
نے کہا تھا کہ مجھے صرف یہ دیوبند اور بریلوی سمجھ نہیں آیا, اسپیشلی بریلوی. باقیوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ون گاڈ کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہیں. دیکھو وہ یہ اگر ایک یہودی ربی نہیں ہے, وہ اسکالر ہے, وہ بڑا ان کا ٹیچ کرتا ہے اور لوگ اس کو جوش بہت فالو کرتے ہیں, آرتھوڈاکس ہے. آرتھوڈاکس, جی جی آرتھوڈاکس. ہم ہی کہتے ہیں دیہات اتنا نکلا ہے, ہم آرتھوڈاکس جی جی کتابت پسند. آرتھوڈاکس مطلب یہ نہیں جو شروع سے ایک کتاب و سنت کی طرح ہے. چلو جی ویڈیو مکمل ہو گئی. آپ کا یہ کہنا تھا کہ پوری ویڈیو سناؤ نا تو پھر بات سمجھ آنی ہے. آئیے جی اب مائک آپ کے حوالے ہے, آپ اس کے اوپر تبصرہ کریے. ہاں جی سر, آپ بھی اپنا مائک انمیوٹ نہیں کیجیے گا, ٹھیک ہے. آپ نے کلپ وغیرہ سنایا. دوسری بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ علی بھائی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ میں 2 فرقوں کو کافر سمجھتا ہوں. جب ان فرقوں کو کافر سمجھتا ہے وہ ان کی حمایت میں کبھی بات نہیں کرے گا, صحیح ہے. کیونکہ 2 فرقے کون سے, ایک تو یہی جو ان سے الگ ہوا فرقہ یہ قادیانی والا, اور دوسرا یہ کہ شیعوں کا فرقہ ہے جو وہاں پایا جاتا ہے, وہ علی کو اللہ مانتے ہیں نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. ان 2 فرقوں کے علاوہ نا علی بھائی سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور ان 2 فرقوں کو کافر سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ میں نے آپ کے پوائنٹ وغیرہ نوٹ کیے ہیں, میں سن بھی رہا تھا لیکچر وغیرہ یہ وہ. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودی کے بارے میں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اس نے یہودی سے پوچھا, یہودی نے کتابیں نکالی انجیل کی اور وہ سب کتابیں نکالی, تو انہوں نے اس سے وہ بیان کیا. تو وہ جا کے مجھے آج تک کوئی یہودی نہیں ملا. اب جا کے یہودی سے پوچھیں, ٹھیک ہے. وہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے اپنی ایک بندے کا ریفرنس کیا, ٹھیک ہے. وہ جا کے یہودی سے پوچھے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو قادیانی ہیں وہ ہمارے بیلویوں کے یہ جو کتابیں ہیں حشر بہشت اور دیوبندی کی ہیں علمداد رسالہ, اس میں سے انہوں نے یہ نکالتے ہیں قادیانی کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. جب ہمارے بندے نے جب کلمہ پڑھا ہے تم کیوں ان کی طرف بولتے ہو, تو وہ لوگ ان کو بولتے ہیں کہ اگر ہمارے بندے نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہارے بندوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ لا الہ چشتی رسول اللہ جو تھا نا, وہ بھی اللہ کا شکر ہے تبدیلی آ گئی اس میں, وہ چینج ہو گئی ہے. اس میں بھی لا الہ چشتی رسول اللہ نہیں لکھا, اس میں یہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تو وہ ان کو دلیل وہ دیتے تھے کہ بھائی آپ ہم سے کیا کس معاملے میں ختم نبوت کرنا چاہتے ہو, جبکہ تمہارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ہمارے جب پڑھا دی تو وہ تب علی مجھے بولتا ہے کہ میں ان کو بھی غلط بولتا ہوں, اور جس نے ختم نبوت ڈھاکہ مارا ہے نا میں ان کو بھی غلط بولتا ہوں. اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں قادیانی جو ہے دجال ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ماننے والے بھی ہیں. یہ جو ان کا عقیدہ ہے کلپ میں آپ نے بھی سنا ہوگا, 2 فرقوں کو جہنمی, دجال, کذاب, کافر سب کہتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات انگلینڈ میں اس کا عمر ہے, پاکستان سے وہ آیا, اس نے پڑھایا. اس کے بعد دوست یار تھے ان کے آپس کی باتیں, انہوں نے قادیانی کے وہ انجیل نکالو, کتابیں نکالو, ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ نبی اسلام وہ اس طرح مانتے ہیں جس طرح اہل حدیث کے آپ نے ذکر کیا, ہاں یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ اس طرح ان کو مانتے ہیں. تو اگر قادیانی, سب سے پہلی بات تو یہ عقل میں آنی چاہیے نا ہمارے, اگر قادیانی اگر ان سے بڑھ کر مانتے تو وہ نعوذ باللہ, وہ تو آپ ہمارے نبی وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ, وہ تو کہتے ہیں کہ تو نبی نہیں ہے نعوذ باللہ. تو وہ لوگ پہ کیوں کرنا ہوا. اور دوسری یہ بات کہ قادیانی کہتے ہیں نا کہ ان سے پوچھا گیا, بولتے بریلوی اور دیوبندی یہ تو ہے ہی مشرک, شرک کرنے والے. تو پوائنٹ نمبر یہ جو بات بولی ہے نا یہ قادیانی نے بولی ہے کہ بھائی یہ جو بریلوی ہیں اور دیوبندی جو ہے نا یہ ہے ہی مشرک ہیں, یہ تو شرک کرتے ہیں. یہ علی مرزا نے نہیں بولی, یہ اس کے قادیانی وہ آیا تھا نا, اس نے قادیان سے پوچھا تھا, بولتے ہیں ہی. اور دوسرا یہ اہل حدیث ہیں لیکن وہ صحیح ہے, ٹھیک. آپ نے کبھی وہی خود اہل حدیث ہے, رفع دین سے نماز پڑھتا ہے, اور قادیانی بھی رفع دین سے نہیں پڑھتا. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, قادیانی جو ہے نا رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. قادیانی کبھی بھی رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ. اور دوسری بات یہ قادیانی کے سپورٹ میں نہیں ہے, یہ قادیانی کے خلاف ہے. ان کو دعوت اصلاح, اس کا لیکچر یہ ہے کہ دعوت اصلاح, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ان کو دعوت دے رہا ہے. وہ یہ تھوڑی بول رہا ہے کہ تم لوگ بھی جاؤ قادیانی بن جاؤ, یہ تھوڑی بول رہا ہے. وہ تو ان کو کافر سمجھتا ہے, سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کی تھی, آپ نے یہ بولی ختم نبوت جو ہے نا بڑا شرک ہے, یہ غیر اللہ کو پکارنا بڑا شرک ہے, ٹھیک ہے. ختم نبوت بڑا شرک ہے, غیر اللہ کو پکارنا. اس معاملے میں یہ جو آپ کو بتایا نا کہ اس نے کہا کہ
उसको माना जाए, बट जो बंदा हमें नबी पाक सल्लम को नहीं मानता वो तो मुसलमान ही नहीं है ना, वो तो जो हमारे नबी सल्लम को नहीं मानता वो कौन है? मुशरिक है। लेकिन जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कहलाता है वो क्या है? वो मुशरिक है। वो क्या मुसलमान है? पाकिस्तान के एनआईसी पे वो होगा वो मुस्लिम, लेकिन जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कहलाता है, किसी और की पूजा करता है, बुतों की पूजा करता है, किसी और, कौन होगा वो? अल्लाह को तो नहीं पूछता, वो तो कौन होगा? वो मुशरिक होगा। ठीक है, मेरा इसका ये जवाब है आपका। ठीक है, और दूसरा ये कि इनका बाकी ये जो आप कहते ठाटे मार रहे हैं कि उसमें क्लिप में वीडियो में लेक्चर आ रहा है, तो इन सब का कंक्लूजन जो है ना, इन सब का जो पूरी वीडियोस का भाई यही है, अली कादियानी जो है ना काफिर हैं। अली भाई कोई इनकी सपोर्ट भी नहीं करा हुआ। अली भाई इनको दावत इस्लाह दी, इनको लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। और जिस तरह आपने कहा ना कि वो लोग उनसे हमसे बढ़कर का उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगते, अगर वो उनसे बढ़कर मांगते हैं तो इतना बड़ा फसाद क्यों मचता? पूरी इतना बड़ा वो हुआ है, वो उनसे बढ़ के नहीं मानते, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं है कि ये आखिरी नबी नहीं है। वो तो उसको अपने जोन में मानते हैं कि कादियानी दज्जाल वो उनका नबी है। वो तो माज़ूल्लाह वो तो कज़ाब बोलते हैं उसे। सिंपल सी बात है ये वाली। मेरा यही अब लेक्चर है, मैंने किसी को वो नहीं लिया। इनमें आपने बोला, मैंने बता दिया कि जो कादियानी जो है ना वो रफ़े दिन के साथ नमाज नहीं पढ़ते, बात करते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही थी मेरी? हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा माइक म्यूट था, मुझे पता नहीं रहा। मैं अब जवाब देता हूँ। आपने रफ़ाइदैन आपने सुना ना, आपने सुना जो मैंने बोला? जी मैंने सुन लिया, अब मैं जवाब देता हूँ। अच्छा अच्छा, आपका माइक मैंने म्यूट किया है, थोड़ा सा सुन लें। रफ़ाइदैन की बात की, कादियानी मरज़ई मिर्ज़ा गुलाम कादियानी रफ़ाइदैन करता था। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद वहाबी था, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था। हवाला जात चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं हवाले आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। आगे जनाब आपने कहा जी दो फिरकों को काफिर समझता है, बकाया सबको मुसलमान समझता है। और इसका मतलब है कादियानी मरज़इयों को वो मुसलमानों का फिरका समझता है। ये तो 1974 की असम्बली के बिल्कुल खिलाफ है जो फैसला हुआ था। यही तो फैसला हुआ था कि कादियानी मरज़ई मुसलमानों का फिरका नहीं है। तो इसका मतलब ये आपकी बातों से और मिर्जा जूनियर की बातों से तो ये पता चला कि ये मुसलमानों का एक फिरका समझ रहा है, और अपनी वो गुफ्तगू के अंदर कई दफा कह चुका है कि ये भी मुसलमानों का एक फिरका है। और ये हनफी था, झूठ बोल रहा है इसने। वो हनफी तो नहीं था मिर्जा कादियानी, वो तो वहाबी था। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के साथ वो मदरसे के अंदर पढ़ता रहा। कल भी ग्रुप के अंदर मैंने हवाला भी सेंड किया था इशातो सुन्ना का। हैं जी, और खुद मिर्जा कादियानी खुद इस चीज को तस्लीम करता है कि हाँ मैं इनके साथ पढ़ता रहा हूं और रफ़ाइदैन करता रहा है वो पहले। हाँ जी, बाद में उन्होंने लोगों को वर्गलाने के लिए कहा कि चलो वो हकीम नूरा था, जो हकीम नूरुद्दीन, वो भी वहाबी था, तो उसको वो कहने लगा कि भाई लोगों के हाँ मशहूर कर दो कि हम हनफी होते हैं। तो वो हकीम नूरा कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, हम तो वहाबी हैं, हम तो अहले हदीस हैं। तो उसने कहा वैसे वैसे लोगों को मशहूर कर दे, क्योंकि यहाँ पे हनफियों की अक्सरियत है तो इनको वर्गलाने के अंदर आसानी रहेगी। जी भाई यही बात है हनफी की। आप एक मिनट मुझे पहले जवाब लेने दें सारी बातों के। हवाले चाहिए होंगे मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं हवाले दे दूंगा। अच्छा, आप कॉपी पे लिखते रहें, मैंने भी लिखी हुई हैं सारी चीजें। अच्छा, आपने ये बात कही कि ये कलमे पढ़ते हैं मुसलमान, कौन सा कलमा किसी ने पढ़ा है? मैं तो नहीं पढ़ता, ना ही देवबंदी पढ़ता है, ना ही वहाबी पढ़ता है, ना ही शिया पढ़ता है, ना ही मुसलमान यानी कोई सुन्नी पढ़ता है, बरेलवी पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। क्यों झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई? कोई मिसाल अगर है तो वो मिसाल लें।
झूठ तो ना बोलें کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں, مسلمان پڑھتے ہیں. کون پڑھتا ہے یار؟ اور وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. 800 سال پرانی کتاب ہے, 800 سال. کیا ان 800 سالوں کے اندر کسی ایک عالم دین کو بھی وہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا؟ کیا ان کو نہیں پتا چلا کہ بھائی یہ کلمے پڑھوا رہا ہے؟ تو کسی ایک عالم دین نے یار, کوئی سنی شیعہ وہابی دیوبندی, کوئی ایک عالم دین نے اس کو جناب اس کو نظر ہی نہیں آیا, اس نے رد ہی نہیں کیا. وہ بھی مجھے دکھائیے گا کہ یہ صرف مرزا جونیئر صاحب کو ہی نظر آیا تھا کہ یہ مسلمان یہ بابوں کے کلمے پڑھ رہے ہیں. یہ لازمی دکھائیے. آگے جی, آپ نے کہا جی وہ قادیانی نے بولا تھا کہ یہ بریلوی شرک کرتے ہیں, یہ علی بھائی نے نہیں بولا. تو علی بھائی نے وہ نفی بھی تو نہیں نا کی, وہ تو دندیاں نکال رہا ہے, وہ تو ٹھٹھا کر رہا ہے. ہاں ہاں نا, تو وہاں پہ کیا بنتا تھا, جواب کیا بنتا تھا؟ ساتھ یہ کہتا کہ نہیں بریلوی شرک نہیں کرتے. وہ تو کہہ رہا ہے, ثابت کر رہا ہے کہ یہ بریلوی بھی شرک کرتے ہیں, یہ مشرک ہیں. یا تو نفی کر دیتا نا کہ نہیں وہ کہ بھائی یہ تم غلط سمجھے ہو میرے بھائی, یہ بریلوی شرک نہیں کرتے. تو اس کی یہ نفی نہ کرنا اور آگے سے ٹھٹھا کرنا, دندیاں نکالنا, اس چیز کے اوپر دال ہے کہ وہ قادیانی مرزئی عقیدے اور نظریے کا حامی ہے اور تائید کر رہا ہے. جی اب میں تھوڑا سا عرض کر دوں, پھر آپ بول لیجئے گا کہ جناب یہ میری کتاب ہے قادیانی کلمہ, اس کو میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قادیانی مرزئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. وہ جو بائبل کے اندر سے اس نے حوالے نکال کے دکھائے تھے نا قادیانی نے, وہ اپنے مرزے قادیانی کے نکال کے دکھائے تھے, نہ کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیونکہ بائبل کے اندر تو احمد لکھا ہوا ہے, اور قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی, نہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب حوالے میں 2-4 آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کتاب میری چاہیے ہوگی, میں یہ PDF آپ کو واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کر دوں. حوالے میں اب آپ کو دے دیتا ہوں. اچھا جی, پہلے تو یہ سن لیں کہ جناب قرآن حکیم کے اندر پورا کلمہ کہیں بھی نہیں لکھا. لا الہ الا اللہ ایک الگ جگہ پہ لکھا ہے, سورہ الصافات آیت یہ جو جناب یہ لکھی ہوئی ہے. تو اور محمد رسول اللہ یہ صرف سورہ الفتح کے اندر آپ کو ایک جگہ ہی ملتا ہے, صرف ایک جگہ ہی ملتا ہے محمد رسول اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ آپ کو 2-3 جگہ ملے گا. ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں, آگے بڑھتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 کے اوپر کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ الفتح کی, یہ سورہ فتح کی آیت کے اندر جو لفظ ہے محمد رسول اللہ, وہ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی محمد رسول اللہ. حالانکہ کلمے کے اندر جو ہم محمد رسول اللہ کہتے تھے وہ تو یہ سورہ الفتح کی یہ والی آیت ہی تھی. وہ کہتا ہے یہی آیت جو ہے نا, اس آیت میں جو محمد ہے نا یہ میرا نام رکھا گیا اور رسول بھی. اور اچھا یہ ذرا سمجھیے گا, رسول کا مطلب ہے کہ جس شخص کو دائی بنا کر بھیجا گیا ہو. اور مرزا جونیئر جیلمی بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے دائی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ رسول کا ترجمہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ کلمات الفصل صفحہ 158 کے اوپر مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا, جیسا کہ یہ آیت جو ہے اس سے ظاہر ہے کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی ہی محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا ہے.
اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. وہ کہتا ہے کہ کلمہ ہمارا یہی رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیونکہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ اور بھی حوالے ہیں, میں ان کو سکپ کر رہا ہوں. مجھے ایک حوالہ آپ کو دکھانا ہے, احمد والا. احمد والا حوالہ میں دیکھ لوں. یہ دیکھیے, خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 22 حقیقت الوحی صفحہ 502. تو بائبل کے اندر احمد لکھا ہوا ہے نا, تو وہ جو بائبل کے اندر اس نے احمد نام نکال کے دکھایا تھا, وہ مرزا قادیانی کا نام نکال کے دکھایا تھا, نہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ جو کہہ رہا تھا میں تجھے ٹکٹ کٹوا کے دیتا ہوں, وہ فلاں میوزیم میں جاؤ, فلاں وہ ترکی کے اندر جاؤ تو وہاں پر بھی لکھا ہوگا احمد. وہ تو اصل میں اپنے مرزے کو ثابت کر رہا تھا, نہ کہ مسلمانوں کے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہاں پہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو 26 برس پہلے جو براہین احمدیہ لکھی تھی نا, وہ براہین احمدیہ حصہ اول ہے. کیا ہے براہین احمدیہ حصہ اول؟ آپ چلے تو نہیں گئے, چلے ادھر ہی ادھر ہی. آپ رکیے گا ذرا, مجھے آپ کو کچھ سمجھانا ہے میرے بھائی, کچھ دکھانا ہے میرے بھائی مجھے کچھ آپ کو سمجھانا ہے. ہمیں آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں, آپ لوگوں کو صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں. آپ جہنم میں نہ چلے جائیں, بس یہ ہے, اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی تقلید کر رہے ہیں, کس شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مجھے آپ کو حوالے دینے ہیں. یہ 26 برس پہلے جو براہین احمدیہ لکھی تھی نا, تو اس براہین احمدیہ کے اوپر وہابی مولویوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے. وہابی مولویوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے. وہابی مولویوں نے کہا تھا یہ بہت اچھی کتاب ہے براہین احمدیہ. جی میرے بھائی, آپ کو حوالے چاہیے ہوں گے نا, حوالے آپ کو چاہیے ہوں گے, لازمی چاہیے ہوں گے. اب آئیے میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں. آپ چونکہ بھائی کہیں گے یار حوالہ تو چاہیے مجھے, میں حوالے دیتا ہوں. آپ یہ سرچ ہو رہی ہے, ایک منٹ ذرا, یہ لیں آگے. یہ اشاعت سننا ہے, یہ وہی مرزا غلام قادیانی کے دور کے اندر یہ رسالہ نکلتا تھا, اور اس کو یہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو کہ اہل حدیث وہابی مکتب فکر کے امام تصور کیے جاتے ہیں, یہ وہی محمد حسین بٹالوی ہیں جو اس کے ایڈیٹر تھے, جن کو لوگ وہابی کہہ کے چھیڑتے تھے. تو انہوں نے پھر ملکہ وکٹوریہ سے رجسٹرڈ کروایا تھا کہ آئندہ سے ہمیں وہابی نہ کہو, اہل حدیث کہو. یہ اسی اشاعت سننا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اس کے حوالے بھی میرے پاس موجود ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم وہابی نہیں ہیں. تو مرزا جونیئر بھی یہی کہہ رہے ہیں, نام ہے وہابی. اچھا یہ دیکھیے, براہین احمدیہ کا یہ کیا کہتے ہیں کہ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں, ہمارے معاصرین سے ایسی واقفیت کم نکلے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو بہت زیادہ جانتے ہیں, یہ جس نے براہین احمدیہ لکھی ہے, ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یعنی مرزا قادیانی ہمارے ہم وطن یعنی ایک علاقے میں رہتے ہیں, کیونکہ یہ محمد حسین بٹالہ کے رہنے والے تھے, بٹالوی, اور یہ گردارہ سکون کا تھا مرزا قادیانی, قادیان وہیں ہے. تو یہ ہم وطن ہے. بلکہ اوائل عمر میں یعنی بچپن کے اندر جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھتے تھے, وہ کہتے قطبی اور شرح ملا ہمارے ساتھ یہ پڑھتا رہے, ہمارے ہم مکتب یعنی کلاس فیلو جس کو انگلش میں کہتے ہیں, کلاس فیلو. اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت اور ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے.
اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق۔ یہ دیکھیں اشاعت السنہ کا یہ حوالہ سنیں، مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شعار ہے۔ وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی بہت اچھا انسان۔ آگے سنیے یہ اشاعت السنہ، مؤلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا کر تحدی کی ہے، اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل عقلیہ قرآنیہ، اور یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا قرآن پیش کرتا ہے، بڑی حدیث پیش کرتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے تو مسلمانوں کی عزت رکھ لی ہے، وہ تو تعریفیں کر رہے ہیں میرے بھائی۔ آگے یہ اشاعت السنہ کا ایک اور حوالہ جاتے جاتے لے لیں۔ مرزا قادیانی کی جب کتاب آئی تھی نا سرما چشمہ آریہ، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب لاجواب ہے، مؤلف براہین احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان کی تصنیف ہے، جو بغرض تحریر ریویو مصنف عالی ہمت نے ہمارے پاس بھجوائی ہے۔ اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریہ سماج سے مباحثہ شائع ہوا ہے جو موجودہ شک القمر اور تعلیم میں وید پر بمقام ہوشیار پر ہوا تھا۔ اس مباحثہ میں جناب مصنف نے یعنی مرزا قادیانی نے تاریخی واقعات اور عقلی وجوہات سے موجودہ شک القمر ثابت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں آریہ سماج کی کتاب وید اور اس کے تعلیمات و عقائد تناسخ وغیرہ کا کافی دلائل سے ابطال کیا ہے۔ میرے بھائی آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں میرے بھائی۔ چلے گی ارے السلام علیکم یار، میں آپ کب سے بول رہا ہوں 1:30 پہ جماعت تھی، تو میں نے آپ کو بول رہا ہوں کہ بھائی ٹائم کم رہ گیا ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کیا بول رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ، ہاں میں بول رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کے قادیانی کے بارے میں، کون سا سپورٹر تھوڑی ہوں، تو ہے دجال، میں اس کے سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوا، نہ میں اس کا کوئی دفاع کر رہا ہوں، اور نہ علی بھائی اس کا دفاع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دجال ہے، دجال کہہ رہا ہوں میں اسے، تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسے ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، جو میں نے بات ہی بول دی بھائی۔ رک جائیں، آپ نے ابھی کہا ہے کہ قادیانی رفع دین کرتے ہیں، نہیں کرتے، قادیانی رفع دین نہیں کرتے۔ آپ نے ابھی کہا کہ وہ شرک والی جو بولی تھی وہ قادیانی نے بولی تھی، علی بھائی تو نہیں بول رہے تھے۔ میرے بھائی ابھی رک جائیں یار، آپ کی سابقہ گفتگو موجود ہے۔ آپ نے ابھی بولا ہے کہ وہ کلمے جو پڑھوائے ہیں وہ انہوں نے پڑھوائے ہیں۔ آپ نے ابھی بولا ہے کہ وہ دو فرقوں کو جو جناب وہ کافر سمجھتا ہے، ایک قادیانی فرقے کو کافر تو ایک نصیریہ کو کافر، مطلب وہ مسلمانوں کا فرقہ بنا رہا ہے۔ مطلب یہ میرے بھائی میں نے اب ثابت بھی تو کرنا ہے نا کہ قادیانی کون ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اور اس کا تعلق کہاں سے تھا۔ ابھی تو میں آگے تھوڑا سا بڑھنا ہے، ابھی میں آپ کو ابھی ثابت کروں گا کہ مرزا غلام قادیانی اور مرزا جونیئر یہ ایک ہے، یہ میں ابھی ثابت کرتا ہوں، آپ اپنی بات کر لیں۔ سر بڑی مہربانی، آپ نے میرا 5 سیکنڈ سن کے دوبارہ مائک میوٹ کر دیا۔ دیکھیں جو اس نے علی رفع دین نہیں کرتا، آپ جا کے دیکھ لیں جو قادیانی کے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں پر ہیں، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ رفع دین کرتے نہیں کرتے۔ یہ بات تو آپ پریکٹیکل ثابت بھی ہو سکتی ہے، جا کے دیکھ لیں پہلے کیا انہوں نے غلط فہمیاں پڑھائیں کہ یہ رکے جائیں، بات مجھے نا جواب دینا ہے نا۔ رفع دین آپ حوالہ نوٹ کیجئے، سیرت المہدی مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے بشیر الدین محمود کی، اس کی روایت نمبر 574 ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ میں نے حضرت احمد
علیہ السلام کو بارہا نماز میں فریضہ اور تہجد پڑھتے دیکھا. احمد علیہ السلام سے مراد مرزا غلام قادیانی. یہ دیکھا نا آپ کے اس سوال کا جواب بھی یہاں پہ آ گیا. احمد علیہ السلام سے مراد کون ہے؟ یعنی مرزا غلام قادیانی. تو وہ کہتے ہیں احمد علیہ السلام کو ہم نے کئی دفعہ تہجد پڑھتے دیکھا ہے. آپ نماز نہایت اطمینان سے پڑھتے تھے, ہاتھ سینے پر باندھتے تھے. سینے پہ ہاتھ وہابی باندھتے ہیں, سنی نہیں باندھتے. دایاں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو سہارا لیتے, آمین آہستہ پڑھتے تھے, رفع دین کرتے تھے. رفع دین کرتے تھے. رفع دین کرتے تھے. اچھا بقول آپ کے یہ آپ کے یہ لکھا ہوا ہے جس میں, ٹھیک ہے. اب ابھی جا کے کسی بھی قادیانی کے جو بھی یہ بنے ہوئے ہیں اڈے بنے ہوئے قادیانی کے, آپ جا کے وہاں دیکھ لیں, آپ کو دودھ پانی. اور دوسرا یہ بات رفع دین مجھے یہ رفع ثابت دین کرنا ہے کہ مرزا قادیانی رفع دین کرتا تھا کہ نہیں, وہ میں نے کر دی ہے. آج وہ کا کریں وہ کریں آج کا قادیانی جو ہے نا, وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے بعد میں اعلان کروایا تھا کہ تم شو کر دو, لوگوں کو بتا دو کہ میں حنفی ہوں. حوالہ دیتا ہوں, سنیں. اب رکے نا یار, مجھے ہر چیز ایکسپلین کرنی ہے یار, نماز کا ٹائم ہو گیا. ایسے نہیں, میں ہر چیز نماز کا ٹائم ہو گیا, ہر چیز کو ایکسپلین کریں گے. میری بھی نماز کا ٹائم ہے, آپ کی کوئی انوکھی نماز کا ٹائم نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ سیرت المہدی صفحہ 333 ہے, یہ روایت ہے. اچھا جی, حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث تھے. یہ دیکھ لیں, وہ لوگوں کو ڈرامہ کرنے کے لیے کہ بھائی حنفی المذہب اپنے آپ کو لکھوا دو, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سارے جو جناب اہل حدیث ہیں. ہاں یہ دیکھ لیں, یہ شعر کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. یہ شعر لکھا تھا کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ اگرچہ میں اپنی رائے میں تو اہل حدیث ہوں, لیکن چونکہ میرا پیر طریقت کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہو, اس لیے میں اس کی رائے پر اپنے رائے کو قربان کرتا ہوں اور اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں. بھائی سب سے پہلے نماز پڑھیں. اور میرا سارا کنکلوڈ بتائیں کیا ہے بھائی, میں یہ جو ہیں قادیانی ان کو کافر سمجھتا ہوں, دجال سمجھتا ہوں. اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے میں پڑھتا ہوں, میں جا رہا ہوں پڑھنے, وضو بناتا ہوں میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کتابوں میں لکھے تھا پہلے انہوں نے کیا, لیکن ان کے فالوور کیا کرتے ہیں, وہ تو بھی حنفی ہیں سارے, ٹھیک ہے. اور حنفی کے طریقے میں نماز پڑھتے ہیں. وہ ابھی رفیع پہلے کرتے بھی تھے, تو آپ نے بتا رہے تھے حوالہ دے دیا آپ نے, ٹھیک ہے, دے دیا آپ نے, دے دیا. میں انکار نہیں کر رہا, دے دیا. لیکن اس کے بعد اس نے اعلان کیوں کروایا, کیونکہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ اہل حدیث تو بہت کم ہے, حنفی اثر بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو فیم چاہیے تھا, اس کو لوگوں کو گمراہ کرنا تھا, تو اس نے انہوں نے اعلان کروایا. اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی تو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, میں پہلے کی بات نہیں کر رہا تھا کہ ابھی دیکھو, ابھی جا کے دیکھ لو. ابھی آپ کہہ رہے تو انہوں نے پہلے اعلان کرا دیا تھا, چلو یہ پروپیگنڈا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ, واللہ عالم. باقی میں انشاءاللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ علی بھائی کا دفاع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اس نے یہ کیوں بولا, میں یہاں بول رہا ہوں کہ بھائی قادیانی جو ہے نا دجال ہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاک آپ نا نماز پڑھ لیں. مجھے پتا چل گیا ہے کہ الحمدللہ آپ کے ذہن کا جو عقدہ تھا وہ کھل گیا. یہ مرزا جونیئر نے جو آپ لوگوں کو ایک بوت بٹھایا ہوا تھا نا, وہ کھل گیا. میں آپ کی گفتگو سے اندازہ لگا لی ہے, الحمدللہ. بس یہی کام تھا میرا, میں نے آپ کو سمجھانا تھا. جزاک اللہ, آپ جا سکتے ہیں, چلیں گے. میری نماز 2 بجے ہے, نماز پہلے بقایا کام بعد میں. لیکن شرعی طور پہ اگر ہم جماعت چھوڑ بھی دیں, کیونکہ یہ شرعی مباحثہ ہو رہا ہے اور کلاس لگی ہوئی ہے, علم کی مجلس لگی ہوئی ہے, اور شرعی حکم یہی ہے کہ جب علم کی مجلس لگی ہو تو جماعت اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, اس کے اوپر شرعی گرفت نہیں ہوتی. اچھا جی انجینئر صاحب, آپ جلدی جلدی کوئی بات کر لیں تو پھر آگے ختم کریں. میں نے نماز پڑھنی. انجینئر صاحب اپنے کسی دوستوں میں باتوں میں مصروف ہیں, ان کو اندازہ بھی نہیں رہتا کہ بھائی آن ہو گئے ہیں. چلو جی الحمدللہ, ایک اور بندہ سدھر گیا ہے, سمجھ گیا, الحمدللہ, شکر.
تو آج میں نے باری باری کال بھی کیا, ظہیر صاحب کو بھی میں نے تقریباً کوئی 18 منٹ کی کال ہوئی ہے, اور وہ بھی سمجھ گیا, وہ بھی بندہ سمجھ گیا. ان کو انفرادی طور پہ ہم سمجھائیں گے, ایک ایک کو پکڑ کے انشاءاللہ یہ سمجھ جائیں گے اللہ کے حکم سے. ان کو ورغلاتا ہے یہ مرزا جونیئر جیل میں, حقیقت نہیں بتاتا. ایک ایک بندے کے اوپر محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ. مجھے اللہ پر بڑی امید بھروسہ ہے کہ یہ سارے ہی انشاءاللہ مرزے پہ لعنت ڈال دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے گا اللہ پاک کے حکم, اللہ پاک کے فضل سے. جاتے جاتے میں اعلان کروں کہ بھائی وہ مجلہ الخاتم آ چکا ہے, ختم نبوت کا, ختم نبوت کی عظیم کتاب 1040 صفحات کے اوپر, امیر المجاہدین نمبر. تو وہ جلدی جلدی لے لیں بھائی. احمد رضا بھائی سے رابطہ کر لیں جو ہمارے ناظم نشر و اشاعت. بہت شکریہ, دعا گو رہیے گا, اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم